دیکھیں کچھ ایڈمنسٹریشن کے اندر کچھ ایسی پرابلمز ہیں جو وہ حل کرنا نہیں چاہتے ہیں. دیکھیں ہمارے پاس اس وقت مسئلہ ہے کہ پارکنگ سسٹم کا حل نہیں ہو رہا ہے, یا ہمارے پاس اس وقت مسئلہ ہے بجلی کا, حل نہیں ہو پا رہا. اگر ہمارے اپوزیشن والے ہم سے ملنا چاہتے ہیں تو ہمارے دروازے ان کے لیے کھلے ہیں, وہ آئیں اور اپنی رائے ہمیں دے دیں. کہ وہ 4000 ووٹ جن کو ووٹنگ رائٹ نہیں ملا, آپ کنسیڈر کیجئے کہ یہ بلو 18 ایئرس ہیں. آپ کنسیڈر کیجئے کہ یہ بلو 18 ایئرس ہیں. اور اس تعطل نے بہت سارے فتنے فسادات کو جنم دیا. بارہمولہ بیوپار منڈل کا یا ٹریڈرز فیڈریشن کا تعلق ہے کہ ہم ترجمان ہیں بارہمولہ کے. ہم یہ پوری یقین اور رسوخ کے ساتھ کہہ سکتے ہیں گورنمنٹ تک اپنی آواز یا اپنی قوم کی یا اپنی ٹاؤن کی آواز پہنچانا چاہتے ہیں اور پہنچا رہے ہیں. جہاں کہیں بھی ہمیں موقع ملتا ہے, چاہے وہ کسی بھی سیاسی پارٹی کا کوئی بھی رہنما کیوں نہ ہو, ہم جاتے ہیں, پرسنلی بھی جاتے ہیں اور اجتماعی طور بھی جاتے ہیں. ایسی کوئی بات ہی نہیں. جہاں جاتے ہیں اور اپنی بات ہم رکھتے ہیں, وہاں پر چلے یا نہ چلے وہ آگے بندوں کا کام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین, آج کے اس پروگرام میں بارہمولہ کے سرکردہ تاجر جناب محمد شفیع صاحب, جو پاکیزہ ٹیکسٹائلز کے نام سے بارہمولہ میں ان کی پہچان ہے اور اپوزیشن لیڈر بھی ہے بارہمولہ میں ٹریڈرز فیڈریشن میں, اور ان کے ساتھ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں فاروق احمد کندرو صاحب, جو جنرل سیکرٹری ہیں ٹریڈرز فیڈریشن بارہمولہ کے. ان سے جاننا چاہیں گے کہ بارہمولہ کے جو تاجران ہیں جنہوں نے اپنے ووٹ کا حق استعمال کیا ہے اور ایک تنظیم بحیثیت ٹریڈرز فیڈریشن میں فاروق صاحب کام کر رہے ہیں, الیکشن کی جو پروسیس ہوئی ہے, جو الیکشن سے پہلے ایک تعطل سامنے آیا تھا کہ جو تاجران ہیں وہ ایک دوسرے پر ایسے الزامات لگا رہے تھے کہ جن کی وجہ سے الیکشن نہیں ہونے والے تھے. تو پھر الیکشن کی جو پروسیس ہوئی, جس کے لیے جو ایک کمیٹی بنائی گئی, اس کا پروسیس ہوا کہ تاجران کو آپس میں اتحاد ہونا چاہیے, اور ہم جاننا یہی چاہتے ہیں کہ وہ اتحاد کہاں تک کامیاب ہوا اور کیسے کامیاب ہوا یا ہوا نہیں کامیاب. جیسے کہ کل کی بات ہے کہ ایک اور حزبی اختلاف ٹریڈرز فیڈریشن بارہمولہ سے رکھتے ہیں, اختلاف رکھتے ہیں, سامنے آئی ہے کہ وہ بارہمولہ ایز اے بارہمولہ ٹریڈرز فیڈریشن بارہمولہ میں کام کریں گے. یعنی بارہمولہ ٹریڈرز فیڈریشن اب دڈوں میں تقسیم ہو رہی ہے. تو جناب شفیع صاحب سے سب سے پہلے یہ جاننا چاہیں گے کہ آخر معاملہ کیا ہے. شفیع, بہت عرصہ گزر گیا کہ الیکشن میں ایک تعطل رہا, اور اس تعطل نے بہت سارے فتنے فسادات کو جنم دیا. تقریباً 15 مہینے یہ تعطل چلتا رہا, کورٹ کیس چلتا رہا, 4 بار کورٹ نے الیکشن بورڈ کے حق میں فیصلہ دے دیا. تو وہاں پر جو ثابت ہوا وہ یہ ہوا کہ آئین سے بالا تر کوئی نہیں ہے, چاہے وہاں محمد شفیع پاکیزہ کی ذات ہو, فاروق احمد کندرو صاحب کی ذات ہو یا کسی اور کی ذات ہو, آئین سے بالا تر کوئی نہیں ہے. تو پھر اس کے بعد الیکشن ہو گئے, بہت ہی خوشگوار طریقے سے الیکشن ہوئے. تو الیکشن کے دن جن لوگوں نے بھی اپنے ووٹ کا استعمال کیا, انہوں نے اپنا اعتماد ظاہر کیا اسی آئین پر جس کے ہم علم بردار ہیں. اب یہ چلتا رہتا ہے, کوئی اگر ناراض رہے اور حالات کا وہ مشاہدہ نہ کرے اور ناراضگی میں ہی اپنا ٹائم وہ صرف کرے, تو مجھے وہ کوئی ذہانت نہیں لگتی ہے. ہونا تو یہی چاہیے تھا, اگر آپ کو کسی فرد کے ساتھ اختلاف ہے
تو اس فرد کے خلاف آپ بہتر پیکار ہو کر اس کے خلاف لڑیں، آئین طور لڑیں۔ یہ چونکہ تاجروں کا مسئلہ ہے، ہمارا ایک آئین ہے، ہمارا ایک دستور ہے، اس کو جب ہم ملحوظ نظر نہیں رکھیں گے اور اس کے خلاف ہم بات کرتے رہیں گے، اس کے خلاف ہم نئے نئے پلانز مرتب دیتے رہیں گے، تو کہیں نہ کہیں ہم اپنے جو ہمارا انسٹیٹیوشن ہے اس کو ہم زخم پہنچا رہے ہیں۔ آپ نے کہا کہ نئی اکائی نے جنم لیا ہے، میں اس چیز سے اتفاق نہیں کرتا ہوں۔ یہ بارہمولہ کے تاجر ہی تھے جنہوں نے اعتماد دیا طارق احمد مغلو صاحب کو اور فرق احمد کنرو صاحب کو، الیکٹڈ پریزیڈنٹ اور سیکرٹری۔ لوگوں نے ووٹ دیا، یہ جیت کر آئے اور یہاں پر منڈل بنا۔ میں رنر اپ رہا، اس کے بعد میرے ووٹ تھے، مجھ پر یہ ذمہ داری عائد ہوئی کہ آپ اپوزیشن کا کام کیجئے، اور میں ایز اپوزیشن لیڈر کام کر رہا ہوں۔ جہاں پر مجھے لگے گا کہ بوپار منڈل میں کام صحیح نہیں ہو رہا ہے تو وہاں پر میرا پھر رول بنتا ہے کہ میں اپنے رول سے اس منڈل کو جس کام کے لیے یہ بنا ہے اس کام کے لیے ان کو میں وہاں پر چلاتا رہوں، تاکہ جو ہم نے وعدے یہاں کے تاجروں کے ساتھ کیے ہیں اس وعدے کو ہم پورا کریں، کیونکہ یہ اکائی جو ہے یہ بارہمولہ کے تاجروں کے لیے ہے۔ ہمیں کسی بھی حال میں بازار کمیٹی یا بارہمولہ کے تاجروں کو راحت پہنچانی ہے، اس میں جو میرا رول بنتا ہے میں وہ ادا کرتا رہوں گا، اور جو کنرو صاحب کا اور طارق صاحب کا رول بنتا ہے وہ کریں گے، چونکہ یہ آئینی لڑائی ہے۔ جو انسان آئین کو بالائے طاق رکھے گا، چاہے وہ میں ہوں گا، کنرو صاحب ہوں گے، طارق صاحب ہوں گے، یا جو ابھی نئی اکائی آپ کے کہنے کے مطابق منظر عام پہ آئی ہے، یا وہ رہیں گے، تو ان کا پھر آئین کے ساتھ اختلاف ہے، اور اگر وہ آئین کے ساتھ اختلاف کر رہے ہیں ہمارا ان کے ساتھ پھر کوئی واسطہ نہیں ہے، نہ ہم اس کو انڈورس کریں گے، نہ ہم اس کو حق بجانب تصور کرتے ہیں۔ صاحب، ایک کوشش ہوئی ہے، اتحاد کی ایک کوشش ہوئی ہے کہ دونوں جو تاجران کے جو گروپ ہے وہ آپس میں اتحاد کریں، قائم کریں۔ جو وہ کوشش جس کے وہ رواں تھے، 5-6 بڑے تاجر تھے بارہمولہ کے، انہوں نے بہت بڑی کوشش کی ہے کہ تاجروں کے اختلافات دور ہونے چاہیے، مگر یہ کوشش جب ہوئی تو پھر اتحاد کیوں نہیں ہوا؟ ناراضگی کہاں پہ پائی جا رہی ہے؟ جب آپ خلوص نیت سے کوئی بھی کام کرتے ہیں وہ ثمر آموز ہوتی ہے۔ اتحاد کی جنہوں نے بھی کوشش کی ہے، میری نظر میں وہ بڑے معتبر اشخاص ہیں، میں دل سے ان کی عزت کرتا ہوں۔ ان کی کوشش سر آنکھوں پہ، ان نے اپنے جتنے ایفرٹس کرنے تھے وہ کیے، اور ہم اسے قابل سراہنا سمجھتے ہیں۔ دیٹ واز اپریشیبل ایفرٹ اینڈ وی مسٹ اپریشیٹ دیٹ۔ جو ہی وہ اپنی کوششیں عملا رہے تھے، اسی دوران کورٹ کا فیصلہ آیا کہ آپ کو الیکشن میں کوئی پابندی نہیں ہے، آپ الیکشن کر سکتے ہو۔ اسی دوران الیکشن ہو گیا، اور جب الیکشن ہوا بہت ہی اچھے ماحول میں ہوا، یہاں پر نیا منڈل بن گیا۔ اس سے پہلے میں نے عرض کیا کہ اگر آپ کو کانسٹیٹیوشن سے کوئی دقت ہے تب آپ ہم میں سے نہیں ہوں۔ ہاں، اگر آپ کو فرد کے خلاف کوئی پریشانی ہے، کوئی دقت ہے، کوئی اس کے ساتھ کوئی معاملہ ہے، تب وہ الگ بات ہے، اب وہ پرسنلی دیکھ سکتے ہو، پرسنلی اس کے خلاف آپ کچھ بھی کر سکتے ہو۔ آپ کے پرسنلی رنجش یا اینیمیٹی ہے تو وہ آپ کر لو، کوئی دقت نہیں ہے، لیکن اگر آپ آئین کی عزت کرتے ہو تب آپ کو آئین کی پامالی کرنے کی کوئی اجازت نہیں ملے گی۔ یا تو آپ کو آئین ماننا ہے، اور آئین جو ہم سے کہتا ہے، جس چیز کا تقاضا کرتا ہے، ہمیں پھر وہ کرنا ہے، پھر ہمیں تفرقہ ڈالنے کی کوئی وہاں پر گنجائش نہیں ملتی ہے۔ اگر ہم آئین کو ہی نہیں مانتے ہیں، جو ہی ہم آئین کی خلاف ورزی کریں گے تو غیر آئینی ہوگا۔ جب غیر آئینی ہے تو جو آئین کے ساتھ کھڑے ہیں
تو ان کی نظر میں پھر ان کی کوئی افادت نہیں رہتی ہے. ان کی کوششیں سراخوں پہ انہوں نے اپنی کوششیں کی, تو اسی کوشش کا یہ نتیجہ ہے کہ الیکشن ہوا, اچھے خاصے ووٹ پڑ گئے, تقریباً 1150 ووٹ پڑ گئے. اور اس دن بھی افواہوں کا بازار گرم تھا کہ ابھی اسٹے آئے گا, بعد میں اسٹے آئے گا, الیکشن نہیں ہوگا, جس وجہ سے کچھ پرسنٹیج جو اس میں اور اضافہ ہونا تھا نہیں ہو پایا. لوگ بھی تذبذب کے شکار تھے, وہ کھل کر ووٹ ڈالنے نہیں آئے, لیکن جتنے بھی آئے وہ دل سے انہوں نے ووٹ دیا اور اپنا انہوں نے اعتماد مغلو صاحب اور کنرو صاحب کو دے دیا. ایک آئینی طریقے سے ہم نے الیکشن جیتا. میں نے آئینی طور الیکشن ہارا, جب مجھے کوئی دقت نہیں ہے, ان کو کیا دقت ہے جنہوں نے الیکشن کانٹیسٹ بھی نہیں کیا. تو یہ تفرق مجھے بتائیے آپ کہاں پر ہے؟ تفرق یا تو ذہنوں میں تفرق ہے, سیدھی سی بات ہے. اگر ذہنوں میں تفرق ہے تو یہ تو قیامت کے دن تک یہ تفرق دور نہیں ہوگا. ہاں, اگر آپ آئینی لڑائی لڑنا چاہتے ہیں تب آپ کو آئین کی روح سے چلنا ہوگا. جو ہی آئین سے آپ انحراف کرو گے تو پھر آپ کا کوئی وجود نہیں رہتا ہے. اگر آپ کو اپنا وجود برقرار رکھنا ہے تب آپ کو آئین کی روح سے چلنا ہوگا, آئین کو بالائی طاق رکھ کر نہیں. پھر آپ بولیں گے کہ ہم الگ ایک منڈل بنائیں گے. یہ ساری چیزیں بارہمولہ میں بعید تصور ہے, تصور کے باہر چیزیں ہیں. ان چیزوں کا یہاں پر کوئی افادت نہیں ہے. ہمارا آفس ہے, ایک سیٹ اپ ہے, الیکشن ہو گیا, ہر ایک نے جس نے اپنا ووٹ ڈالنا تھا اس نے ووٹ ڈالا. ایک وہاں پر جنرل سیکرٹری بھی بن کے آ گیا, پریزیڈنٹ صاحب بھی بن کے آ گیا, باقی سارا نظام بن گیا. جب ہمارے پاس ایک سسٹم ہے, اگر آپ چاہتے ہو کہ اگر آپ کو کسی فرد کے ساتھ, اگر آپ کو پریزیڈنٹ صاحب کے ساتھ یا سیکرٹری صاحب کے ساتھ کوئی دقت ہے, آپ کو یہ لڑائی آئین کے حدود کے اندر اندر لڑنی پڑے گی. تب آپ کو اسی منڈل کے اندر یہ لڑائی لڑنی پڑے گی. ہاں, اگر آپ اپنے گھر بیٹھ کے, جو ایک کلچر ہے, جب کوئی کمزور پڑ جاتا ہے تو یوں ہی وہ گھر جاتا ہے, اس کے بعد وہ جس کے ساتھ اس کا جھگڑا ہوا ہوتا ہے تو اس کے خلاف گالیاں دے دیتا ہے, اس کے دھمکیاں دے دیتا ہے کہ میں ایسے کروں گا ویسے کروں گا. وہ گھر بیٹھ کے جسے لڑنا ہوتا ہے وہ اسی آئین کے اندر اندر, اسی کے حدود کے اندر اندر لڑے گا. اگر آپ کو طارق صاحب یا کنرو صاحب پسند نہیں ہے تو ان کے خلاف آئین آپ کے پاس ہے, آئین کی روح سے آپ چلیے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ جس چیز کے لیے یہ وہاں پر آئے ہیں, اگر یہ ان چیزوں سے انحراف کر رہے ہیں, آئین ہے تو ان کو سبق دوش کر دیں گے آئینی طور طریقے سے. لیکن اب اگر آپ تفرق کرنا چاہتے ہو تو اس سے آپ کا بھلا نہیں ہوگا, نہ بارہمولہ کی تاجروں کا بھلا ہوگا. یہاں پر آپ کو لوگ استعمال کرتے رہیں گے اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ آپ کو کس کے خلاف استعمال کر رہا ہے اور کیسے استعمال کر رہا ہے. اگر آپ استعمال ہونے کے لیے نکلے ہو تو آپ استعمال ہوتے رہیے. بارہمولہ ٹریڈرز فیڈریشن کی اپنا ایک آفس ہے, اپنا ایک آئین ہے, جس کو ملحوظ نظر رکھتے یہ اپنی ایکٹیویٹی کرتے ہیں جو تاجروں کے لیے ہے. تاجروں کے مسائل, ان کے مصائب سننا, ان کا حل ڈھونڈنا, یہ ایک طور طریقہ ہوتا ہے, آئینی طور طریقہ ہے یہ ٹریڈرز فیڈریشن کا. اب اگر الگ ڈھونڈو گے آپ تو آپ کو وہاں بٹوارا نہیں ملے گا نا. یا تو آپ کو آئین تسلیم کرنا ہے یا تو آپ کو آئین تسلیم نہیں کرنا ہے. اگر آپ آئین کو تسلیم نہیں کرتے ہیں تب آپ کا راستہ الگ ہے اور ان کا راستہ یا ہمارا راستہ الگ ہے. جو آئین کی پاسبانی چاہتے ہیں, آئین کی روح سے آگے چلنا چاہتے ہیں, ان کا راستہ پھر الگ ہو جاتا ہے. لیکن ایک بار پھر میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ بارہمولہ کے جو تاجر ہے اس بات کے بالکل حق میں نہیں ہے کہ یہاں کوئی نیا ایک ایسا سیٹ اپ بن جائے جس سے, جیسے سوپور میں ہمارا جو ٹوین ٹاؤن ہے ہمارا, وہاں پر بھی ہوگا ایک الگ وہاں سیٹ اپ بنا, لیکن ان کی پھر افادت کیا رہی. یہاں جو ہی ٹریڈ کا الیکشن ہوا, ہر ایک جگہ گورنر آفس سے لے کر سینٹر تک ہر ایک کو پتہ چلا کہ بارہمولہ میں الیکشن ہو گیا, فلاں فلاں شخص اس میں جیت کے آ گیا. گو کہ کہیں پر وہ ان کا ذکر چلا, وہ ان کو انڈورس کیا, کیونکہ وہ لوگ ایک ڈیموکریٹک پروسیس سے ہو کر آ گئے. وہ تو ان کا کہیں پر تو ہوگا نا, کہیں پر ان کا نام تو ہوگا. جس بھی کوئی مسئلے میں اگر گورنمنٹ نے کوئی بات کرنی ہوگی تو وہ ان کے پاس آئے گا جو الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیوز ہوں گے, جنہوں نے الیکشن لڑا ہی نہیں, جو تصور بھی نہیں کرتے کہ ہم الیکشن لڑیں گے, یا جو آئین کی پاسبانی یا بالادستی مانتے ہی نہیں ہے, ان کے ساتھ کون بات کرے گا.
یہ آپ یا تو اپنے جو آپ کے جو فالوورس ہیں یا آپ ان کو دھوکہ دے رہے ہو یا آپ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو یا پھر آپ بارہمولہ کے عوام کو دھوکہ دے رہے ہو. آپ کو اگر جنگ لڑنی ہے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ زیادتی ہوئی ہے، تو آپ آئین کے حدود کے اندر یہ جنگ لڑیے، ثابت قدم رہیے. میں اپوزیشن میں ہوں، میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ زیادتی کہیں پر ہو رہی ہے، یہ آئین کو ٹھیک سے عملاتے نہیں ہے، تو میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں. ہم یکجا ہو کے مل جل کے یہ لڑائی لڑیں گے. اور جہاں ہمیں لگے گا کہ ہمارے پریزیڈنٹ یا ہمارے سیکرٹری صاحب آئین سے انحراف کریں گے، ہم ان کو یہاں پر اکاؤنٹیبل بنائیں، ان کا گریباں ہم پکڑیں گے کہ آپ نے کیسے وہاں آئین شکنی کی، آپ کیسے آئین سے باہر جا رہے ہو. ہمارے لیے آئین مقدم ہے، آپ لوگ اتنے مقدم نہیں ہو، کیونکہ جب آئین ہے تب آپ لوگ ہو، جب آئین نہیں تو آپ لوگ بھی نہیں. اب اگر آپ آئین سے باہر جا کے کوئی بات کرتے ہو، یہ اسٹیٹ کی بات لیجئے. جو ہی ہم ہندوستان میں رہ رہے ہیں، آپ ہندوستان کا کانسٹیٹیوشن تسلیم نہیں کرتے ہو، تو آپ یہ تقاضا نہیں کر سکتے کہ ہم ہندوستان کے شہری ہیں. آپ وہ ان چیزوں کا پھر آپ تقاضا نہیں کر سکتے کہ آپ ہمیں ہر ایک وہ فیسلٹی دی جائے جو یہاں کے شہریوں کو دی جاتی ہے، چونکہ آپ آئین کو تسلیم نہیں کرتے ہیں. آئین کو آپ تسلیم کیجئے، اس کے بعد آپ ڈیموکریٹک سیٹ اپ میں آئیے، آپ لڑیے. 4 سال کا ہمارا ہوتا ہے ٹینیور الیکشن منڈل کا. یہاں دنیا کو بنے ہوئے اربوں سال بیت گئے. کل 2023 میں ہم نے قدم رکھا اور آج ہم 2023 سے باہر نکل رہے ہیں. کیا نکلتا ہے؟ کتنا ٹائم نکلتا ہے؟ 1 سال میں جو ہی ہم عطیات میں بیٹھتے ہیں، ایک سلام جب ہم پھیرتے ہیں تو 2023، دوسری سلام میں جب جاتے ہیں تو 2024. اتنا ٹائم لگتا ہے 1 سال کو. صبر رکھیے. آپ قانونی طور، آئینی طور اس جنگ میں آئیے. اگر آپ واقعی چاہتے ہو کہ آپ یہاں کے ٹریڈ کو آگے لے جا کر اس مقام پر لینا چاہتے ہو جہاں پر لوگ رشک کریں گے کہ بارہمولہ کا ٹریڈ جو ہے یہ آسمان کی بلندیوں کو چھو رہا ہے، تب آپ کو ضرور اور لازماً آئین کا دامن پکڑنا پڑے گا اور آئینی طور لڑنا پڑے گا. آپ وہاں سے الیکٹڈ ہو کے آئیے. تو جب مجھے کوئی اعتراض نہیں، مجھے کوئی دکھ نہیں ہے، مجھے کوئی درد نہیں ہے کہ میں نے کل الیکشن ہارا. لوگوں نے ہرایا مجھے، آپ نے نہیں ہرایا، انہوں نے نہیں ہرایا، انہوں نے نہیں ہرایا مجھے لوگوں نے ہرایا. لوگوں نے مجھ پر اعتماد نہیں کیا، ان پر اعتماد کیا. تو مجھے کوئی گلا شکوہ نہیں ہے. اب کس چیز سے گلا شکوہ؟ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ بھی اس پورے سسٹم میں آنا چاہتے ہو، تب آپ کو آئین عملانا پڑے گا. غیر آئینی جو ہی آپ کرو گے تو آپ تنے تنہا وہاں اپنے آپ کو پاؤ گے، یہاں کسی کو اپنے ساتھ نہیں پاؤ گے. جو ہی ہم آئین کے اندر آتے ہیں تو ایک فیملی بن جاتے ہیں. ہجوم اور قوم میں فرق ہوتا ہے. قوم میں ایک دوسرے کی عزت ہوتی ہے، قوم میں ایک دوسرے کا ماننا ہوتا ہے، اور ہجوم میں ہر ایک اپنی منمانی کرتا ہے. اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایک قوم، ایک فیملی بن کر رہے، ایک ہجوم بن کر رہے. شبیر صاحب، ایک میڈیشن کونسل بنا، اس میں بارہمولہ کے سرکردہ تاجر، بزرگ تاجر کام کر رہے تھے. انہوں نے کچھ تجویزات الیکشن بورڈ کو دی ہے کہ یہ جو تجویزات ہے، آپ کے پاس کوئی تفصیل ہے ان تجویزات؟ ان پر عمل آیا، یہ تجویزات عمل آیا جائے. الیکشن بورڈ نے وہ تجویزات لی اور ان سے بات بھی ہوئی ہے، مگر ان کا الزام ہے جو وعدے میڈیشن کونسل سے کیے گئے وہ الیکشن بورڈ مکر گیا ان وعدوں سے، ہم سے دھوکہ ہوا ہے. وہ کہہ رہے ہیں، وہ الزام لگا رہے ہیں کہ الیکشن بورڈ پر یا ٹریڈ پر الزام لگا رہے ہیں کہ جو ہم سے میڈیشن کونسل سے وعدے کیے گئے تھے وہ وعدے پورے نہیں ہوئے، وہ مکر گئے ہیں. کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جو انہوں نے تجویزات پیش کی تھی یا جو وعدے ان سے کیے گئے تھے وہ آئین کے اندر تھے یا آئین سے باہر تھے؟ دیکھیے، میں تو اولاً الیکشن بورڈ کا کوئی پی آر او نہیں ہوں. یہ جو سوال آپ کر رہے ہیں، یہ سوال مجھ پر لاگو نہیں ہوتا، کہ لازم نہیں ہوتا کہ میں اس کا جواب دے دوں، کیونکہ یہ سوال جو ہے منسلک الیکشن بورڈ کے ساتھ ہے. اب ان کی آپس میں کیا بات چیت رہی ہوگی، آپ کے پاس اگر کوئی تفصیل ہے ان کے ساتھ کیا بات ہوگی کیا نہیں ہوگی، وہ الگ بات ہے، اس پر ہم ڈسکس کر سکتے ہیں. لیکن جس چیز کا ہمیں کوئی علم نہ ہو اس پر ہم بات نہیں کر سکتے. دوسری بات یہ کہ یہ الیکشن سے پہلے کا معاملہ آپ بتا رہے ہو. الیکشن ہو گئے، اب 3-4 مہینے گزر گئے. اب مجھے لگتا ہے کہ یہ جو آپ کا کوشچن ہے ایریلیونٹ کوشچن ہے. آپ آج کی ڈیٹ کا کوئی کوشچن کیجیے، یہ مجھے آج کی ڈیٹ میں ریلیونٹ کوشچن
نہیں لگ رہا ہے، اور ہمارے لیے یہ بالکل بھی ریلیونٹ نہیں ہے. یہ جو آپ نے سوال کیا یہ الیکشن بورڈ سے ہو سکتا ہے، ہم سے نہیں ہو سکتا. تو اسی کو بنیاد بنا کر میڈیشن کونسل اور اپوزیشن اسی کو بنیاد بنا کر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بارہمولہ ٹریڈرز فیڈریشن وجود میں آ رہی ہے کیونکہ ہم سے دھوکہ ہوا ہے. دیکھیے بارہمولہ ٹریڈرز فیڈریشن جو وجود میں آ گئی یہ لوگوں کی فرنچائزی سے وجود میں آ گئی. یہ آپ کے میرے ان کے ووٹ سے وجود میں آئی. یہ کسی کی میڈیشن سے ووٹ میں نہیں وجود میں میں پیرالل کی بات کر رہا ہوں. یہ ورمل ٹریڈرز فیڈریشن جیسے کہہ رہے ہیں. اس کا تو سیدھا یہی مطلب ہوتا ہے کہ وہ آئین کو پھر ملوث نظر ہی نہیں رکھتے ہیں. اگر انہوں نے میڈیشن کری یہ دور بھی گزر جائے گا، دور ایسے ہی نہیں رہے گا. انہوں نے جو کرنا تھا وہ انہوں نے کیا، لیکن ابھی بھی دیر نہیں ہوئی ہے. اگر ان کو لڑائی لڑنی ہے، اگر وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے حقوق تلف ہو رہے ہیں تو ان کو آئینی طور لڑائی لڑنی چاہیے، غیر آئینی طور نہیں. آئین کا تقاضا یہی ہے کہ کل وہ جب مجلس عاملہ کا ہمارا ایک اجلاس ہوتا ہے تو وہاں پر وہ اپنی بات رکھ سکتے ہیں. وہ کہہ سکتے ہیں ہمارے ساتھ آپ نے یہ وعدہ خلافی کی، یہ زیادتی کیا آپ نے ہمارے ساتھ یہ دھوکہ کیا، لیکن وہ ود ان 4 walls ہو سکتا ہے، اور وہ باپار منڈل آفس کے اندر ہو سکتا ہے، آئین کے روح کے اندر، آئین کے جو لمٹس ہیں ان کے اندر ہو سکتا ہے، اس کے باہر نہیں ہو سکتا. اب انہوں نے کیا کیا اس وقت، کیا 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 نہیں کیا. اب اگر 1947 میں ایک غلطی ہو گئی ہے تو آج 2023 میں ہم انہی غلطیوں کا رونا اگر پھر لگائیں گے تو اس کا مطلب ہے ہم آگے بڑھنے کے متحمل نہیں ہیں، ہم پیچھے جانا چاہتے ہیں. آپ یہ سوچیے کہ ہمیں آگے کیسے بڑھنا ہے، اور ہماری جو پلاننگ ہونی چاہیے وہ کیسے ہونی چاہیے. وہ کمزور ہونی، ویک پلاننگ ہونی چاہیے کہ ہمارے پاس اسٹرانگ پلاننگ ہونی چاہیے. اف یو وانٹ ٹو چینج دا سیٹ اپ سسٹم یو نیڈ ٹو فائٹ فار اٹ، فار یور رائٹس. آپ جب تک سسٹم کے خلاف متحدہ طور پر منظم طریقے سے آئین کے اندر رہ کر نہیں لڑیں گی تو آپ سسٹم کو چینج نہیں کر سکتے. آپ کے پاس اپرچونٹی آتی ہے جو ہی الیکشن نئے ہوں گے، آپ آئین کی جو حدود ہے ان کے اندر آپ الیکشن لڑیے. اور یہ جو آپ ہمارے پاس ابھی جو چل رہا ہے، ان کا جو باپار منڈل چل رہا ہے، اس کو ہم بدل سکتے ہیں. یہ ہم لوگوں سے کروا سکتے ہیں. میری تو بساط ہی نہیں ہے. جب لوگ مجھ پر اعتماد کریں گے، جب لوگ مجھ پر اعتبار کریں گے، مجھے وہ اپنا اعتماد دیں گے، تب میں طارق صاحب کو ریپلیس کر سکتا ہوں. ایسے گھسیٹ کر میں اس کو، اگر وہ کل کو جیت کے آ گیا تو میں گھسیٹ کے اس کو اتار تو نہیں سکتا ہوں نا. ایک سسٹم ہوتا ہے، ایک طریقہ کار ہوتا ہے، ایک لاہ عمل ہوتا ہے. جب تک ہم وہ فالو نہیں کریں گے یہ ساری چیزیں یہ مخمصہ ہوتی ہے، اس کا کوئی وجود نہیں ہوتا. اچھی بات یہ ہوتی جس کو ہم ذہانت کہتے ہیں، عقل مندی وہ ہوتی کہ اگر وہ اپنی لڑائی قانونی طور پر، آئینی طور پر لڑتے. یہ الگ رہ کر پھر وہاں دور جا کر پھر ہم الگ بنائیں گے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ وہ اپنے ساتھ بھی، اپنے فالوورز کے ساتھ اور بارہمولہ کے ٹریڈ کے ساتھ بھی وہ زیادتی کر رہے ہیں. ان کو چاہیے کہ مل جل کے، اگر آپ کو کہیں پر یہ ریپلیس کرنے کی ضرورت آ رہی ہے یا پڑ رہی ہے تو آپ قانونی طور آئیے، آئینی طور آئیے اور اس چیز کو آپ ریپلیس کیجیے. آپ کو لگتا ہے کہ ڈیلیور نہیں ہو رہا ہے، آپ کو لگ رہا ہے کہ غیر آئینی ہو رہا ہے، آپ کو لگ رہا ہے کہ آئین شکنی ہو رہی ہے، اس کے لیے آئین ہے. آئین آپ کو رستہ دکھاتا ہے، آئین آپ کے پاس گائیڈ ہے. یہ آپ کو بتاتا ہے کہ جب آپ کا پریزیڈنٹ، جب آپ کا سیکرٹری، جب آپ کا کوئی ممبر آئین شکنی کرتا ہے تو آپ کو کیسے وہاں پر ریئیکٹ کرنا چاہیے اور آپ کو کیسے وہاں پر ریسپونڈ کرنا چاہیے. آئین ہی ہمیں راستہ دکھاتا ہے کہ اگر ہمارا جو پریزیڈنٹ ہو یا سیکرٹری صاحب ہو، اگر آپ یہ انحراف کرتا ہے، آئین شکنی کرتا ہے، تو آپ پریزیڈنٹ صاحب کو کیسے وہاں سے رخصت کر سکتے ہیں. یہ ہمیں آئین بتاتا ہے. یہ ہمیں گھر میں سوچ کر نہیں آنا ہے کہ ہم آپ جائیں گے آج ہم پریزیڈنٹ صاحب کو اتاریں گے، وہاں گھسیٹ کے اتاریں گے. آئین پڑھیے آپ. آئین جب آپ سمجھ جائیں گے آپ کو سمجھ آئے گی کہ ہمیں کیسے ریپلیس کرنا ہوتا ہے، چینج آف گارڈ کیسے ہوتا ہے. غیر قانونی، غیر آئینی طور نہیں، آپ آئین طریقے سے آئیے اور ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں. ہمیں بھی لگے گا کہ ہم نے محسوس کیا کہ پریزیڈنٹ صاحب آئینی طور نہیں چل رہا ہے. اپنی ریزنٹمنٹ ہم نے کر دی، اجلاس بلایا گیا تھا ہم نے اس کو روکا. آئینی طور، غیر آئینی طور نہیں، ہم نے آئین کا سہارا لیا. اب اگر ہم بھی ان کی طرح سوچنے لگے
تو پھر ہم بھی ایک الگ व्यापार मंडल بنائیں گے, ایک ورمل ٹریڈ بنائیں گے ہم, دوسرا اور کوئی ٹریڈ بنائے گا. تو یہ تو پھر وہی جو آج کی سیاست میں ہو رہا ہے, گھر گھر ایک نئی پولیٹیکل پارٹی بن رہی ہے, یہ تو وہی یہاں بھی ہو جائے گا. اس سارے سسٹم سے جو یہ بھی سوچ چل رہی ہے, اس سے اگر دیکھیں تو کشمیر کا نقصان ہو رہا ہے, جموں کشمیر کا نقصان ہو رہا ہے. ہر گھر میں اگر پارٹی بنتی رہی تو جو اصل پارٹیاں ہیں ان کی افادیت کمزور ہو جائے گی. جب افادیت کمزور ہو جائے گی تو ضروری بات یہ ہے کہ وہ کل ڈیلیور نہیں کر پائیں گے. جب وہ ڈیلیور نہیں کر پائیں گے تو نقصان آٹومیٹکلی ہمیں اس کا پھر جھیلنا پڑے گا. اگر آپ چاہتے ہو کہ بارہمولہ میں بھی ویسا سسٹم ہو جائے تو میں معذرت خواہ ہوں کہ آپ بالکل غلط راستے پہ. یہاں فاروق صاحب بیٹھے ہیں جو جنرل سیکرٹری ہے ٹریڈرز فیڈریشن بارہمولہ کے. جی. تو فاروق صاحب سے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں جو یہ تذبذب پیدا ہو رہا ہے, ورمل ٹریڈرز فیڈریشن کا وجود عملایا جا رہا ہے, عمل میں آ رہا ہے. تو جیسے کہ ابھی شفیع صاحب نے کہا کہ ووٹ پڑے مگر کم پڑے, 1150 ہی پڑے. اگر تاجران کی تعداد 5000 ہے یا زیادہ ہے, ووٹ کم پڑے. تو کس طرح سے, کس نظر سے آپ دیکھتے ہیں یہ ان الیکشنوں کو کہ ایک طرف تاجر مخمصے یا تعطل کے شکار ہیں کہ دوسری پارلل ورمل ٹریڈرز فیڈریشن وجود میں آ رہی ہے, اور دوسری طرف آپ ہیں کہ ٹریڈرز فیڈریشن بارہمولہ ہے. تو کیا نظر ہے آپ کی, کس نظر سے آپ کو دیکھتے ہیں؟ کیا اس طرح سے بارہمولہ کا جو پروسیس ہے, بارہمولہ کا جو پروگریسو اچیومنٹ ہے وہ ہو سکتا ہے؟ جناب غلام حسن صاحب, آپ کا جو یہ سوال ہے کہ ہمارا ٹریڈ الیکشن کے بارے میں, ٹریڈ الیکشن کے بارے میں, دیکھیے بارہمولہ تاجروں کی کل تعداد قریباً 6500 ہیں اور ووٹروں کی تعداد 2340 ہے. یہ وہ افراد ہیں جن کو ووٹ ڈالنے تھے. الحمدللہ ثم الحمدللہ 52% لوگوں نے ووٹ ڈالے, 1140 کے قریب ووٹ پڑے, یعنی کہ 52% ووٹ پڑے, جبکہ کسی بھی ڈیموکریٹ پروسیس میں 100% ووٹ پڑتے ہی نہیں ہیں. یہی کچھ اگر الیکشن بڑے پروسیس سے ٹھیک طریقے سے بھی چلے تب بھی یہی تعداد ہوتی ہے 52%. جبکہ اس وقت الیکشن بورڈ نے ورکنگ ڈے میں یہ الیکشن رکھا, اس کے باوجود دکاندار اپنی دکانوں پر بیٹھے ہوئے تھے, تو انہوں نے وہ آئے اور انہوں نے اپنے ووٹ کاسٹ کر دیے پرامن ماحول میں اور بغیر کسی تفرق کی. اس کی گواہی محترم بٹ صاحب نے بھی دے دی اپنے الفاظوں میں. تو ووٹ پڑے ماشاءاللہ, شکر الحمدللہ. میں اور طارق صاحب کامیاب قرار پائے گئے اور شفیع صاحب انہوں نے ہار دیا. تو یہ اس طریقے سے الیکشن ہوا. اب رہا الیکشن کے بعد جو ہمارے دوست الیکشن پہلے ہی ناراض تھے الیکشن بورڈ سے یا کسی کینڈیڈیٹ سے, ان کے بارے میں کچھ زیادہ تر کہہ نہیں سکتا, کیونکہ یہ ان کی اپنی ول ہے اور ان کو یہ حق بنتا ہے کہ وہ ڈیموکریٹ پروسیس میں اختلاف رائے رکھیں, یہ ان کا حق ہے. مگر جو بھی اختلاف ہونا چاہیے وہ پازیٹیو لائن پہ ہونی چاہیے, نیگیٹو لائن پہ نہیں. جہاں تک میں نے ان سے بات کی اور میں نے ان کو دیکھا تو وہ ایک مرغے کے ایک ٹانگ پہ اٹکے ہوئے ہیں, وہ آگے بڑھنے کے لیے تیار ہی نہیں. میں نے خود ان سے بات کی, میں نے ان سے کہا کہ آپ آئیے, اگر آپ کو مجھ سے کوئی زیادتی ہوئی ہے, مجھ سے اختلاف ہے, آئیے اور میرے خلاف آئینی طور لڑیے, غیر آئینی طور پر آپ مت کیجیے گا کچھ, اور ان کو کچھ اس سے فائدہ بھی نہیں ملے گا. جہاں تک مجھے سمجھانے کا تعلق تھا میں نے ان کو سمجھا دیا اور ان کو بتا بھی دیا کہ بھائی جو آپ کا یہ پروسیس ہو رہا ہے, کہ جو آپ کا یہ ایشو ہے یہ اندر بیٹھ کے حل کر سکتے ہیں ہم, کیونکہ آپ ہمارے جسم کا ایک جز ہو. آپ تاجر ہو بارہمولہ کے اور اچھے تاجر ہو, معزز تاجر ہو, صاحب فہم تاجر ہو, کیوں آپ علیحدگی اختیار کرو گے ہم سے؟ مگر افسوس کی بات ہے کہ وہ مرغے کے ایک ٹانگ پہ اٹکے ہوئے ہیں.
तो इसके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ, और इसके बारे में अगर जो वो जवाब देंगे तो वही देंगे। जहाँ तक मैं एक ज़िम्मेदार होने की हैसियत से मैंने उनसे कहा, मैंने उनसे अपील की, बज़ात खुद नफ्सन यानी फ़र्दन मैंने उनसे बात की, ऐसी कोई बात ही नहीं है, फ़र्दन मैंने उनसे बात की। मैंने उनको समझाया एक ज़िम्मेदार होने के नाते, मैंने उनको बता दिया इसके एस्पेक्ट्स क्या हैं, इसके नुकसानात क्या हैं, बेनिफिट्स भी बता दिए और नुकसानात भी बता दिए। यहाँ तक कि परसों भी मैंने उनके एक ज़िम्मेदार ताहिर साहब से बात की। मैंने उसे कहा कि भाई आपकी लड़ाई है तो अंदर आके लड़िए ना, बाहर बैठ के आपको क्या करना है और आपको हासिल भी क्या होगा बाहर बैठ के। देखिए, वो अगर वर्मल नाम की एक तंजीम उन्होंने तश्कील दे दी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बताइए इसकी क्या क्रेडिबिलिटी है, कहाँ पर ये फंक्शन करेगी? एक अलहदा आपस बैठ के ये लेके ये आवाम पर काम करेंगे, क्या लोगों के अंदर इनकी कोई क्रेडिबिलिटी है? देखिए, अगर हम किसी तस्बिया पे, किसी मसले पे तस्बिया करते हैं और उनको किसी के हक़ में फ़ैसला देते हैं तो उसकी क्रेडिबिलिटी बनती है, आवाम के अंदर भी बनती है और कानूनी तौर भी बनती है। अगर वो कल किसी यही हमारा फ़ैसला लेके कोर्ट में जाएंगे तो वहाँ पर इसको एंडोर्स किया जाएगा, धत्कारा नहीं जाएगा। अब उनकी क्या, ये अब उनकी अपनी सोच है। जहाँ तक एक ज़िम्मेदार होने का ताल्लुक़ है, मैं उनसे फिर एक बार अपील करता हूँ कि आइए मिलजुल के बैठेंगे। जहाँ पर इख्तलाफ है, आपको अगर फ़र्द के साथ इख्तलाफ है वो आपका हक़ है, अगर आपको इंस्टीट्यूशन के साथ इख्तलाफ है तो फिर ये बहुत बड़ा मसला है। और जहाँ तक मेरा नज़रिया है, मैंने उनसे बात की है और उन्होंने मुझे यही लगा कि उनको इख्तलाफ फ़र्द से है, ये भी दूर हो सकता है, बैठ के हो सकता है। लड़ाई लड़नी है अंदर आके लड़िए, बाहर बैठ के क्या करना है। और इसके लिए आपको कानूनी तौर पर बराबर इसका हक़ है, और ऐसे पॉइंट्स हैं कानून के अंदर जहाँ पर आपकी भी मर्ज़ी चलेगी। अभी उन तक है कि वो क्या करते हैं। अच्छा फारूक साहब, वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं ट्रेडर्स फेडरेशन के ज़िम्मेदारों पर, जो एकॉर्ड हुआ है मीडिएशन काउंसिल और बोर्ड के दरमियान, एकॉर्ड हुआ है, तो वो एकॉर्ड अमलाया नहीं गया है, तो कह रहे हैं कि हमसे धोखा हुआ है। यही बुनियाद बनी है कि वो जो धोखा हुआ है हमसे, तो हमने दूसरा रास्ता इख्तियार किया है, जिसको वो वजूद में ला रहे हैं कि बारामूला ये वर्मुल ट्रेडर्स फेडरेशन की हैसियत से। तो आपकी नज़र क्या है, किस नज़र से आप देखते हैं इसे? देखिए, जहाँ तक बात है कि पहले तो मैं इसका हिस्सा हूँ ही नहीं, मैं एक कैंडिडेट था, जैसे कि भट्ट साहब थे, हमारा इसमें कोई रोल बनता ही नहीं है। उनका इख्तलाफ अगर था तो इलेक्शन बोर्ड के साथ था, हमारे साथ ये इन्होंने बारहा खुद भी कहा है बहुत सारे इंटरव्यू में कि हमें कैंडिडेट के साथ कोई मसला है ही नहीं। अब मैं जब फरीक ही नहीं, तो आप मुझे क्यों फरीक बना रहे हो इस चीज़ का? मैं इसका फरीक ही नहीं हूँ। अलबत्ता रही बात ये कि मीडिएशन जो हुई, मीडिएशन क्या हुई हमें इस बारे में कोई इल्मियत ही नहीं। मैं उतना ही नावाकिफ़ हूँ जितना कि आप होंगे। क्या कुछ हुआ है उनके दरमियान बिटवीन देम। फारूक साहब, उनका मानना है कि वोट रूम की ज़्यादा तादाद में बाइकआउट किया है, लिहाजा इलेक्शन को वो समझते हैं अपने हिसाब से मुस्तरद। हंसी आती है उन दोस्तों की अक्लमंदी पे मुझे, बड़े सियाने हैं वो लोग। मुझे जनाब आप ही बता दीजिएगा कि डेमोक्रेट प्रोसेस में कहाँ पर 100% वोट पड़ते हैं? है कोई ऐसी तवारीख दुनिया के अंदर या कोई ऐसी कंट्री जो डेमोक्रेट प्रोसेस जहाँ पर चलता है कि वहाँ पर 100% वोट पड़ते हैं? यही पढ़ते हैं, 40% पढ़ते हैं, 30 पढ़ते हैं, 50 पढ़ते हैं, 60 पढ़ते हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा अगर 100% भी वोट पड़ेंगे तो 70% पढ़ते हैं। इससे अलावा तो कहीं पढ़ता ही नहीं है कहीं भी। आप मुल्कों की तवारीख देख लीजिएगा, हमारे इलेक्शन की बात आप छोड़ दीजिए, फिर भी इस पुरअमन माहौल में, जबकि कुछ ही घंटे बाकी थे, इस तनाव सूरत में 52% वोट पड़े। अब ये कहाँ कम पड़े?
آپ سے میں پوچھتا ہوں کہاں یہ کم ہے؟ ورکنگ ڈے بھی تھا اور لوگوں نے باری اکثر سے ووٹ ڈال دیے. میں کیسے آیا؟ یوں ہی تو میں آسمان سے ٹپکا نہیں. میں نے 1150 میں سے 750 ووٹ لی. Is this is possible? But it is possible. It happens that in our town. اچھا فاروق صاحب، ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ بارہمولہ میں 6500 تاجر ہے. ان کا کہنا ہے کہ وہ آپ پر یہ الزام لگا رہے ہیں کہ ان کو ممبرشپ نہیں دی گئی، ووٹ ڈالنے کی ممبرشپ نہیں دی گئی. وہ 6500 کل ملا کر یہ کہہ رہے ہیں کہ 6500 میں سے جب ان کو ممبرشپ نہیں دی گئی وہ ہمارے ووٹر ہیں، تو 1150 ہی ووٹ ڈالے گئے، تو یہ تو 10% سے بھی کم ہوا. ظاہر سی بات ہے کہ دیکھیں میں نے کہا نا کہ ووٹوں کی کل تعداد 2340 تھی، پڑے 1140 یا مور دین دیٹ، یہ 100 اس کے قریب پڑے ہوں گے یا اسے علاوہ ہی پڑے ہوں گے. تو جہاں تک 6500 دکانداروں کا تعلق ہے، یہ تو یہاں پر بارہمولہ میں ایگزسٹ کرتے ہیں 6500 دکاندار. سوال ہے کہ ان کے رجسٹریشن بارہمولہ کے بیوبار منڈل کے اندر ٹھیک ہے، ٹھیک ٹھاک طریقے سے ہے، مگر جو منتھلی پیمنٹ دیا کرتے تھے، جو ہماری منتھلی فی ہوا کرتی تھی، انہیں کو ووٹ میسر تھا. وہ کتنے سارے لوگوں نے دیے تھے؟ وہ بھی یہی 2340 لوگوں نے دیے تھے، اور اسی لیے انہی 2340 لوگوں کو ووٹ کا حق تھا. ووٹ کا حق 2340 لوگوں کو تھا، 6500 لوگوں کو نہیں. اسی لیے آپ 2340 میں سے 1150 ووٹ دیکھیے تو پھر کتنا بنتا ہے؟ 52% بنتا ہی بنتا ہے. اچھا تو اب ان کا جو یہ دعویٰ ہے کہ بھائی باقی لوگ ہمارے ساتھ، میں بھی دعویٰ کرتا ہوں، دعویٰ کرنے کو کیا ہے؟ واٹس ایپ بھی دعویٰ کرتے ہیں باقی لوگ میرے تھے، میں بھی دعویٰ کرتا ہوں وہ میرے لوگ ہیں. دعویٰ کرنے سے کیا کچھ ہو؟ حقیقت تو گراؤنڈ سچویشن تو کچھ اور ہی ہے. آپ گراؤنڈ پہ دیکھیے نا، گراؤنڈ سچویشن کیا ہے. دیکھیے وہ الیکشن پروسیس سے آؤٹ ہوئے، ہم نے تو نہیں کیے، واٹس ایپ نے نہیں کیے، ہم نے نہیں کیے، ان کو کورٹ نے کر دیا. انہوں نے مقدمہ دائر کیا، کیوں کیا؟ دیکھیے جسٹس فار دیئر جسٹس، گئی نا وہ کورٹ میں، وہاں پر بھی وہ ریجیکٹ ہوئے. کیوں ہوئے؟ اس میں میرا کیا قصور ہے، یا واٹس ایپ کا کیا قصور ہے، یا کسی اور صاحب کا کیا قصور ہے؟ الیکشن ہوئے، اور یہ اٹل حقیقت ہے، یہ بدل نہیں سکتی. باقی ڈیمانڈ کرنے سے یا کلیم کرنے سے کیا کچھ حقیقت بدلتی ہے کیا؟ فاروق صاحب، آپ ٹریڈرز فیڈریشن بارہمولہ کے جنرل سیکرٹری، جی ایک ہاں، ذمہ دار عہدے پر آپ تعینات ہیں. بالکل. کیا ہم پھر یہ سمجھے کہ جو باقی 4000 تاجر ہے جن کا ووٹ کا حق نہیں ہے، جن کو ووٹ کا حق نہیں ہے، وہ پھر ٹریڈرز فیڈریشن کے دائرے سے باہر ہے؟ جی نہیں، نیور آن ارتھ. اٹ از اونلی فار ووٹنگ، اٹ از اونلی فار ووٹنگ، ناٹ فار دیٹ. اگر وہ ٹریڈرز دیکھیں وہ ٹریڈرز فیڈریشن کے افراد ہیں، وہ وہاں پر رجسٹرڈ ہیں، خالی ان کو ووٹ ڈالنے کا حق نہیں تھا. باقی تو وہ دکاندار ہیں اور ہمیں قبول ہے اور ہم ان کے ترجمان ہیں، ایسی بات نہیں ہے. وہ برابر دکاندار ہیں اور رجسٹرڈ دکاندار ہیں، ایسی بات نہیں ہے. آپ الیکشن پروسیس اور رجسٹریشن کے درمیان یہ مسئلہ مت لائیے گا. دیکھیے یہ ایک علیحدہ نوعیت ہے، الیکشن دوسری پروسیس ہے. جہاں تک رجسٹریشن کا مسئلہ ہے، جہاں پر دکاندار ہونے کا مسئلہ ہے، وہ بارہمولہ کے معزز دکاندار ہیں، ہمارے لیے قابل قبول ہیں، واٹس ایپ کے لیے قابل قبول ہیں، اور بذات خود ان کے لیے بھی قابل قبول ہوں گے. وہ ہمارے لیے باعث احترام ہے، وہ ہمارے جسم کا ایک حصہ ہے، اور ہم اسے انحراف نہیں کر سکتے. اچھا فاروق صاحب، ایک چھوٹا سا سوال ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں جو 4000 تاجر ہے جنہوں نے ووٹ نہیں دیا ہے وہ ٹریڈرز فیڈریشن بارہمولہ کا حصہ ہے، جس کا دایاں بازو ہے یا بایاں بازو ہے، کیا جو انہوں نے ووٹ دیا، 1150 لوگوں نے، تاجروں نے ووٹ دیا، کیا 1150
ताजरों का फैसला उन 4000 पर भी इम्प्लीमेंट होगा वाई नॉट, अगर वो ट्रेडर्स फेडरेशन का हिस्सा है? वाई नॉट, क्यों नहीं होगा? वो काम देखिए 4,500 जो दुकानदार हैं, ये फॉल्ट तो उन्हीं का अपना ही बनता है ना, लोगों का तो नहीं बनता है ना, किसी तंजीम का नहीं बनता है, किसी इलेक्शन कैंडिडेट का नहीं बनता है। बात यह है कि देखिए कोताही मैं करता हूँ, फीस में भरता नहीं, वोट का हक में मांगता ही नहीं, तो इसमें कसूर किसका क्या है? मैंने कहा ना कि इसमें कसूर किसी का नहीं है, कसूर हमें अपना है। देखिए मैं एक ट्रेडर होने की हैसियत से बारामूला ट्रेड के साथ इलेक्शन प्रोसेस में हिस्सा नहीं लेता हूँ, तो कसूर मेरा ही है ना, किसी और का काम बनता है, ये मेरा कसूर है, किसी और का नहीं है। वैसे तो दुकानदार वो दुकानदार हैं और हमारे सर आंखों पे हैं, हमें काबिल कबूल हैं और हम अल्हम्दुलिल्लाह हम उनको काबिल कबूल हैं। अच्छा, अपोजिशन का इल्ज़ाम है कि उनसे जो वादे हुए थे कि मजलिस आमला में उनकी तादाद कितनी देनी थी वो नहीं दी गई, या जनरल कौंसिल में उनकी तादाद का वादा देने का किया था, कितना देना था नहीं दिया गया। तो ये भी एक वजह है कि उनको जो देखिए मेंबरशिप, इस बारे में मैं आपसे एक बात कहूँ, बच्चे तो जनरल 1150 वोट पड़ गए। क्या आपको पता है कि जम्मू कश्मीर की कुल आबादी कितनी है? जम्मू कश्मीर की आबादी आपको पता है कितनी है? 1.25 करोड़। तो वोटिंग राइट कितने को है? आप छोड़िए जम्मू कश्मीर, 18 साल से जो कम है उनका वोट, उनसे वोट नहीं लिया जा रहा है। सोपोर की टोटल पॉपुलेशन क्या है? बारामूला की टोटल पॉपुलेशन आपको पता है? इसका अंदाज़ा है आपको? 80,000 बारामूला जो लिमिट्स हैं, म्यूनसिपल लिमिट्स में 80,000 नफूस यहाँ रह रहे हैं, 80,000 पीपल। सेम इज द सिचुएशन विद सोपोर, वहाँ पर भी 80,000 लोग रह रहे हैं, 75, 70, 75, 80। तो वोटिंग राइट कितना है आपको पता है कि बारामूला में ओल्ड टाउन न्यू टाउन में कितने वोट हैं? 20,000 आर है, 20,000 पार है, 40,000 वोट टोटल है। इसी हिसाब से सोपोर में भी 40,000 वोट होंगे, ठीक है ना? तो वहाँ पर जो 40,000 ओ रह रहे हैं, क्या वो हिंदुस्तान के शहरी नहीं है? क्या वो जम्मू कश्मीर के शहरी नहीं है? क्या उनको आप राशन नहीं देते हो? क्या उनको आप दीगर जितनी भी फैसिलिटीज़ है जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है उनको उनसे रोका जाता है? आपका एक सिस्टम होता है, आप कब इलेक्टोरल प्रोसेस के काबिल हो जाओगे, वो हमने 18 साल रखी है, ठीक है ना? एक रूल है, 18 साल आपने इसमें रखा है कि आप क्वालिफाई करते हो, आप वोट डालने के हामिल हो जाओगे, काबिल हो जाओगे। यही निज़ाम अगर हम ट्रेडर्स फेडरेशन बारामूला में देखें, इसमें एक निज़ाम है कि जो अपनी रजिस्ट्रेशन ट्रेडर्स फेडरेशन के साथ करेगा और मंथली जो उसका चार्ज बनती है वो पे करेगा, तो वो हकदार बनता है वोट डालने का। यहाँ समझ लो आप 6,500 नहीं, यहाँ 60,000 वोट ये ट्रेडर्स हैं जो ट्रेड एक्टिविटी करते हैं, लेकिन 60,000 में सिर्फ 4,000 उसमें वो होंगे जो इसमें अपना जो मंथली एक सिस्टम होता है उसके साथ कनेक्टेड है। तो जो 54,000 या 56,000 जो लोग हैं, क्या वो वोट नहीं डालेंगे? तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ जो 5% फिर वोट पड़ गए। पहले आप देख लीजिए कि आप इसमें वारंट करते हो, इसमें क्वालिफाई होते हो कि नहीं होते हो। जो इसमें क्वालिफाई होता है, जो इसमें वारंट करता है कि नहीं ये बंदा वोट डालने के काबिल है, वही वोट काउंट होगा। आपने कहा कि यहाँ कानून साहब ने कहा कि 52% यहाँ वोट पड़े हैं। आप मुझे बताइए ओवरऑल अगर आप इंडिया में देखें, अगर हम कल हमारा पार्लियामेंट इलेक्शन होगा तो उसमें अगर 52% 40% वोट पड़ गए, तो जो उसमें 60% लोग हैं वो कहेंगे कि हमें ये मंजूर नहीं है, जो पार्लियामेंटेरियन हमारा होगा, पार्लियामेंट मेंबर होगा। कल को यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा कोई, ABCD, मोदी साहब भी बन जाए, राहुल गांधी बन जाए, कोई और बने, वो अगर अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में सिर्फ 20% वोट लेगा तो हम उसको बोलेंगे कि नहीं ये हमारा प्राइम मिनिस्टर नहीं है, 80% लोगों ने इसके खिलाफ वोट नहीं दिया है। डेमोक्रेटिक प्रोसेस हम जो ही देखते हैं, फारूक जब हमारे पार्लियामेंट मेंबर बने तो कितने % वोट लिए थे? ओनली 5%, 5% वोट। 95% लोग बोलेंगे कि हमारा पार्लियामेंट मेंबर नहीं है। क्या उन लोगों में से उनके पास नहीं जाता है कोई कि यार हमें MP लेट दे दो, हमारा ये काम है, हमारा वो काम है, हमें ये काम करा के दे दो?
چاہتے ہیں ووٹ یہ آپ کی ول پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ ووٹ ڈالنا چاہتے ہو یا نہیں ڈالنا چاہتے ہو. آپ کو کوئی پیچھے سے کمپلشن نہیں آپ کو ووٹ ڈالنا ہی ڈالنا ہے. آپ کو کسی بھی صورت میں ووٹ ڈالنا ہے. اگر آپ کو کسی بھی صورت میں ووٹ ڈالنا ہوگا, اگر ایسا کوئی سسٹم ہوگا, تب اگر آپ کو صرف 2% یا 5% یا 10% ووٹ ڈالیں گے تب ہم مانیں گے نہیں اس میں کمپلشن سے امپورٹنٹ تھا, ضروری تھا, نیسسری تھا کہ ووٹ ڈالنا ہی ڈالنا ہے. یو آر ریجیکٹڈ بائی 80% پیپل, تو آپ کوالیفائی نہیں کرتے ہو, آپ اپنے آپ کو ریپرزنٹیٹیو وہاں کا بتا دو. جب ہمارے پاس ورکنگ ڈے, مجھے بتائیے آپ سوپور میں جب الیکشن ہوا تو کتنے % ووٹ پڑے وہاں پر؟ جو سوپور ٹریڈ کا الیکشن ہوا تو کتنے % وہاں ووٹ پڑے؟ کتنے ووٹ ہیں وہاں پر سوپور میں؟ 3000 ووٹ ہے. تو ووٹ کتنے پڑے وہاں پر؟ آپ کو پتہ ہے اس چیز کا؟ تو وہاں پر 50% ٹچ کیا ووٹروں نے. جب وہاں 50% ووٹ نہیں پڑے, وہاں بھی ورکنگ ڈے میں الیکشن تھا, منڈے کو وہاں بھی الیکشن تھا, تو میجارٹی آف ووٹر وہ گئے تھے, کہیں کام سے گئے ہوئے تھے. یہ جو ٹریڈ ہوتا ہے, ٹریڈر ہوتا ہے, یہ کبھی جاتا ہے اوڑی, کبھی سری نگر, کبھی دائیں بائیں. منڈے ہمارا ہوتا ہے, یہ ہمارا اہم دن ہوتا ہے, فرسٹ ڈے آف دا ویک. ہر ایک کو اپنے کام سے جانا ہوتا ہے. کوئی ٹائم پہ نہیں پہنچتا, کوئی ٹائم پہ پہنچ جاتا ہے. جو ٹائم پہ پہنچتا ہے وہ ووٹ کاسٹ کرتا ہے, جو نہیں پہنچتا ہے وہ ووٹ کاسٹ نہیں کرتا ہے. ڈز دیٹ مین کہ جس نے ووٹ نہیں ڈالا وی مسٹ کنسیڈر ہم ایز اپوزٹ؟ ہاؤ کم اٹ از ٹرو؟ یہ ذہن میں ایک چیز بٹھانا کہ نہیں 1100 میں 2300 میں 1100 ووٹ پڑے ہیں تو ہمارے 1200 ووٹ پھر ہمارے ہیں. کیسے؟ مجھے بتاؤ آپ کیسے؟ آپ 2 دن میں الیکشن کرا رہے ہو, 3 دن میں الیکشن کرا رہے ہو, تو آپ یہ سمجھتے ہو کہ نہیں آپ کو 100% وہاں پر ووٹ پال ملے گا؟ یہاں ہمیں 4 مہینے ملتے ہیں پارلیمنٹ اور اسمبلی الیکشن کے لیے. تو 4 مہینے 1.5 لاکھ ووٹ ہے بارہمولہ میں. بارہمولہ کانسٹیچوئنسی جو ہے 1.5 لاکھ ووٹ ہے. کل کو یہاں اسمبلی الیکشن ہوگا تو ہم وہاں پھر یہ سمجھیں گے کہ یہاں 1.5 لاکھ ووٹ پڑیں گے. اگر یہاں 30,000 40,000 ووٹ پڑے وہ غنیمت ہے. 30,000 40,000 ووٹ پڑنا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی ہے. ہاں ہم تب مانتے ہیں کہ یہ الیکشن بوگس الیکشن ہوا ہے جب یہاں 100-200 ووٹ پڑتے اور باقی یہاں بولتے نہیں یار ہمیں انٹرسٹ نہیں ہے اس چیز میں. لیکن 1100 جن 1140 کی آپ بات کر رہے ہو, آپ ان کی جو رائے ہے اس کو آپ ریجیکٹ کر رہے ہو, پھر آپ اس کو پھر خاطر میں نہیں لا رہے ہو. کیا وہ یہاں کے دکاندار نہیں ہیں؟ کیا وہ یہاں کے ذی عزت تاجر نہیں ہیں؟ کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں یہ وہ 1140 ہی ووٹ پڑے ہیں؟ پھر آپ کی نظر میں ان کی کوئی قدر قیمت ہی نہیں ہے. کل کو اگر یہی الیکشن ہو جائے, اگر یہی 1140 ووٹ آپ کے خلاف پڑ جائے تو آپ کو نہیں لگتا کہ آپ ہار جاؤ گے؟ 1140 جو ووٹر ہیں وہ بارہمولہ ٹریڈ کے جو وہ رجسٹرڈ ممبران ہیں جنہوں نے اپنے ووٹ وہاں پر ڈالے, اور وہ اس ٹریڈ کے ساتھ ان کا جو بھروسہ ہے انہوں نے اپنے بھروسے کو وہاں پر دکھایا کہ ہم اس ٹریڈ پر بھروسہ کرتے ہیں, ہم اس کانسٹیٹیوشن پہ بھروسہ کرتے ہیں. اب 1100 اس میں ووٹ نہیں پڑے تو اس کا مطلب ہو گیا کہ سارا ختم ہی ہو گیا. کیسے سارا ختم ہو گیا؟ آپ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ دیکھ لیجئے, آپ پاکستان دیکھ لیجئے, بنگلہ دیش دیکھ لیجئے, جتنے بھی گریٹ برٹن دیکھ لیجئے, آپ انگلینڈ دیکھ لیجئے, آپ رشیا دیکھ لیجئے, آپ کوئی بھی ملک دیکھ لیجئے جہاں پر آپ کو ڈیموکریٹک پروسیس ہوتا ہے, تو کہاں پر آپ نے دیکھا کہ نہیں وہاں 100% ووٹ پال ہوتے ہیں؟ جو پیسفل انوائرمنٹ میں جہاں پر ووٹنگ ہوتی ہے, جہاں پر آپ کو کہیں سوئی گرنے کی بھی کوئی خدشہ نہیں ہوتا, وہاں پر آپ کو 40% ووٹ پڑتے ہیں, 35% ووٹ پڑتے ہیں. حد جب ہوتی ہے تو 50% ووٹ پڑتے ہیں. جب وہاں جو پھر 50% ووٹ پڑتے ہیں, جو 50% نہیں پڑتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ کہ نہیں جی یہ پھر دوسرے ملک کے ساتھ ہے. کیسے آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ چلیں آپ آگے بڑھیے. اچھا شفیع صاحب, میرا یہ آخری سوال ہوگا. ٹھیک ہے, مانتا ہے جموں کشمیر کی آبادی 1.25 کروڑ ہے, یا انگلینڈ ہے, امریکہ ہے وغیرہ, سب جگہ پہ بالکل پولنگ 100% نہیں ہو رہی ہے, ووٹ نہیں ہو رہے ہیں 100%, مگر ووٹ دینے کا حق سبھی شہریوں کو ہے نا. جو بھی بالغ ہے 18 سال کی عمر جس کی ہے ان کو ووٹ دینے کا حق ہے. بالکل ہے بالکل. اب جب ووٹ دینے کا حق ہے پھر میری مرضی, میں ووٹ ڈالوں یا نہ ڈالوں. مگر یہاں بات یہ ہے کہ جو 4000 دکاندار ووٹ سے محروم رکھے گئے, جو 4000 دکاندار ووٹ سے محروم رکھے گئے, کیوں رکھے گئے؟ کسے رکھے؟ کسی فرد نے نہیں رکھا, کسے رکھے؟ نظم نے نہیں رکھا. میں نے رکھے.
कंदरू साहब ने रखे, इलेक्शन बोर्ड ने रखे। उनका भी हक बनता है ना वोट डालने का। क्या जम्मू कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन जो है, क्या अगर जम्मू आपको कश्मीर मैंने का पहले ही constitution कहा, ये जो 18 साल का है उसको वोट देने का हक है, मगर आप कह रहे हैं कि जो ये 4000 उनको वोट देने का जो ये 4000 वोट, ये 4000 वोट जिनको वोटिंग राइट नहीं मिला, आप कंसिडर कीजिए कि ये बिलो 18 ईयर्स हैं। आप कंसिडर कीजिए कि ये बिलो 18 ईयर्स। चलो ठीक है, बारामूला की बागडोर संभाली है इन्होंने नहीं, हमने संभाला। जब से ट्रेडर्स फेडरेशन बारामूला, ये फारूक साहब है, जनरल सेक्रेटरी है ट्रेडर्स फेडरेशन के, एक जिम्मेदार होने के नाते इनसे पूछा जा रहा है कि अब क्या किया आपने ये अहदा संभालने के बाद, बारामूला की कौन सी तरक्की हुई है, क्या किया आपने बारामूला के लिए? जहाँ तक मेरा जनरल सेक्रेटरी होने का ताल्लुक़ है, मैं ट्रेडर्स का जनरल सेक्रेटरी हूँ, किसी सियासी तंजीम का या किसी रूरल पार्टी का कोई एग्जीक्यूटिव हूँ नहीं। मेरा काम है बारामूला की डिमांड्स डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल स्टेट लेवल पे उठाना। अब जो हमारे मसाइल हैं, बारामूला के मसाइल हैं, ट्रेडर्स के मसाइल हैं, हम उनके तर्जमान हैं और उनके तर्जमान होते हुए हम अपने मकदूर के मुताबिक जहाँ पर भी हमें मौका मिलता है और हम ये आवाज़ उठाते हैं। बारामूला की तामीर व तरक्की के लिए हमें क्या करना है, इसके लिए हमारा एक, देखिए अभी तो 2 ही महीने हमें हुए यानी कि सदारत हल्फ लेते हुए, मैं इसमें कुछ हमें अपने क्या कहते हैं उस पार्टी के अंदर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, उसको हल करते हुए इंशाअल्लाह हम आगे बढ़ेंगे और हमारा इरादा भी यही है। फिर भी हम एक जॉइंटली जो काम करते हैं शेफी साहब को लेके, और हम मिलजुल के काम करते हैं और इनसे भी तजावीज़ लेते हैं और ये हमसे तजावीज़ लेते हैं। हमारा तो कोई झगड़ा है ही नहीं, हमारा काम है बारामूला को डेवलप करना और हम मिलजुल के ये काम करते हैं। जहाँ तक मेरी अक्ल का ताल्लुक़ है, मैं अपनी बिसात के मुताबिक राय देता हूँ और शफी साहब अपनी बिसात के मुताबिक, या हमारे प्रेसिडेंट साहब वो अपनी अक्ल के मुताबिक चलते हैं। चलना तो हमें मिलजुल के ही है। या अगर हमारे अपोजिशन वाले हमसे मिलना चाहते हैं तो हमारे दरवाज़े उनके लिए खुले हैं, वो आएँ और अपनी राय हमें दे दें, इंशाअल्लाह वो आगे बढ़ाएंगे जहाँ तक हमसे हो सकेगा। अलबत्ता हल उनका हमारे हाथ में नहीं है। देखिए, हम प्रपोज़ल दे सकते हैं, हम एक आइडिया क्रिएट कर सकते हैं, आगे तो करना गवर्नमेंट को है। गवर्नमेंट कहाँ तक हमारा साथ देगी, कहाँ तक उसके पास फंड्स होंगे, उनकी विल पावर होगी, जब वो चाहेगी तो तभी तो होगा ना। ये हमारा काम है। गवर्नमेंट तक अपनी आवाज़ या अपनी कौम की या अपनी टाउन की आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं और पहुंचा रहे हैं। जहाँ कहीं भी हमें मौका मिलता है, जो वो किसी भी सियासी पार्टी का कोई भी रहनुमा क्यों न हो, हम जाते हैं, पर्सनली भी जाते हैं और इज्तिमाई तौर भी जाते हैं। ऐसी कोई बात ही नहीं, जहाँ जाते हैं और अपनी बात हम रखते हैं, वहाँ पर चले या न चले वो आगे बंदू का काम है। फारूक साहब, 2 चीज़ें हैं। एक ये है कि आप ताजरों के मसाइल लेकर जाते हैं, दूसरा है कि आप तमाम शहरियों के मसाइल लेकर जाते हैं जो पूरे बारामूला में आते हैं। आप दोनों के लेते हैं, तमाम शहरियों के लेते हैं, जैसे बिजली का मसला है, पानी का मसला है, रोड का मसला है, जी, टैक्स का मसला है, बहुत सारे मसाइल है। जी, पूरे जो शहरी है बारामूला के, आप पूरे शहर की तर्जुमानी कर रहे हैं या खाली ताजरों की तर्जुमानी? देखिए, जहाँ पर मंडल का या ट्रेडर्स फेडरेशन का ताल्लुक़ है कि हम तर्जमान हैं बारामूला के, हम ये पूरी यकीन और रसूख के साथ कह सकते हैं, हम तर्जमान हैं बारामूला के। बारामूला ट्रेड की ही खाली नहीं, हमारे आइन के अंदर एक शिक है जो हमें इजाज़त देती है कि हम अपने साथ, अपनी ट्रेड के साथ अपनी टाउन की देखभाल भी करें और उनकी आवाज़ भी ऐवान तक पहुँचाएँ, और ये हम करते हैं। मैंने कहा ना, इससे पहले भी आपसे मैंने कहा कि हम ये करते हैं, हर जगह करते हैं। और हमारी आवाज़ जो प्रेजेंट हमारी प्रॉब्लम्स हैं, आज के दौर की हमारी प्रॉब्लम्स हैं, बारामूला के अंदर मैग्नेटाइजेशन का मसला हो, बारामूला के अंदर बिजली का मसला हो, पानी का मसला हो, या यहाँ की ब्यूटिफिकेशन का मसला हो, हमसे जितना भी हो सके और हम वो करते हैं। देखिए, आपने 12 देखा होगा, शिफी साहब आए दिन
यानी कि मीडिया पे होते हैं, मैं ज़रा बहुत ही कम आता हूँ, और अब की बार अब आइंदा मेरा भी क्या रद्द-ए-अमल होगा वो अल्लाह बताए, वो आगे जाके पता चलेगा। या हमारे प्रेसिडेंट साहब जो हैं वो भी तो मसाइल उठाते हैं, हमारा काम ही यही है कि मसले उठाना, और बारामूला के दुकानदारों के या कोई भी मसला हमारे पास आए हम उसका हल करते हैं, तस्बीह के ज़रिए हम उनका हल भी करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, और हम अपनी आवाज़ ऐवानों तक पहुँचाने में कामयाब हैं। अपनी आवाज़ क्या, मेरी आवाज़ मेरी बारामूला की आवाज़ होती है, अच्छा हर एक फ़र्द की नहीं होती है। फारूक साहब, कोई ऐसा मसला बताए जो आपकी तंजीम ने, ट्रेडर्स फेडरेशन ने बारामूला के लिए हल किया है। देखिए, मैंने कहा ना कि हल हम नहीं कर सकते, हम आवाज़ उठाते हैं। कोई मसला हल हुआ है कि नहीं? देखिए, कुछ एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो वो हल करना नहीं चाहते हैं। देखिए, हमारे पास इस वक्त मसला है कि पार्किंग सिस्टम का हल नहीं हो रहा है, या हमारे पास इस वक्त मसला है बिजली का, हल नहीं हो पा रहा, स्टेट का काम है ना। या हमारे पास देखिए, हम बारामूला के अंदर इस वक्त सीधा पानी आता है, दरियाव से आता है, इसका फिल्ट्रेशन का जो प्लान है मेरे बस की तो बात है नहीं। मेरा काम है आवाज़ उठाना, मैं आगे तक एडमिनिस्ट्रेशन तक अपनी आवाज़ पहुंचाता हूं, आगे तो उन्हीं को करना है ना। देखिए, जब एडमिनिस्ट्रेशन चाहेगी तभी हमारे मसाइल हल हो सकते हैं। देखिए, जहाँ तक अपोजिशन का मसला है, जो आपने भी बारामूला हमारे दोस्तों का जो ये मसला है, उनसे फिर भी मैं आपकी वसात से एक अपील करता हूँ, आप आइए और मंडल में अपनी शमूलियत, अपनी इफ़ादत बढ़ाइए और मिलजुल के बात कीजिए। जो इख्तलाफ हैं वो ख़त्म कीजिए। इख्तलाफ मुझे भी है, देखिए प्रेजेंट सिनेरियो में मुझे भी इख्तलाफ है, बट सबको भी इख्तलाफ है, मगर हम आइन को छोड़ के नहीं करेंगे। आइन के अंदर अंदर अपने मसाइलों का हल ढूंढते हैं और ढूंढने की कोशिश करें। अगर नहीं होगा तो फिर एक्सटर्नल में हम वी नो व्हाट वी कैन डू एंड व्हाट विल बी। आज का प्रोग्राम यहीं पे हम ख़त्म करते हैं। ये जनाब फारूक साहब है, जनरल सेक्रेटरी हैं ट्रेडर्स फेडरेशन बारामूला के, जो कहते हैं कि आवाज़ हम उठाते हैं मगर सरकार नहीं मानती है। नहीं, देखिए एक बात है ना कि सरकार मानने की बात है, ये उनकी विल पावर पे है, माने या न माने। जो दो टॉक अल्फाजों में ये कहते हैं कि गलती हमारी नहीं है, नाराज़गी उनकी है, हमारी नहीं। वो आइए और मिल बैठ के एक ही जगह पे हम हल निकालने की कोशिश करेंगे और सब मिल बैठ के एक हो जाएंगे। एसीपी साहब का कहना है आइन की रूह के अंदर। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम। ओके। अस्सलाम वालेकुम।